अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ये इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज एक ऐसे मौजू पे आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे जो वजह बनी हुई है तलखियों की, कशीदगियों की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान गुज़श्ता 30-40 बरसों से अरबों रुपए ख़र्च कर चुका है अफ़गानिस्तान के लिए, ग़िज़ाई इमदाद की सूरत में और बहुत सारे मामलात में अफ़गानिस्तान की सपोर्ट की। यहाँ पे लाखों मुहाजिरीन रहे, अभी भी लाखों अफ़गान यहाँ पे रह रहे हैं मुहाजिरीन के तौर पे और बाकायदा विज़िटर वीज़े पे आए हुए हैं, रह रहे हैं। तालीमी स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान गुज़श्ता 6 बरसों से दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद आम अफ़गान पाकिस्तान से नाराज़ मालूम होता है। बहुत ही शाकी हैं वो पाकिस्तान से। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, चाहे वो हामिद करज़ई थे, चाहे अशरफ गनी थे, उसमें भी यही हाल था। पाकिस्तान के हवाले से रवैया बड़ा मनफी था। साल हो गया तालिबान को काबुल में, अभी भी पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन मुस्बत नहीं है। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? कबल इसके कि मैं अपना अब इस हवाले से बयान करूँ नुक्ता नज़र, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मौलाना तैयब कुरैशी साहब से। ये चीफ़ ख़तीब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मशहूर महाबत ख़ान मस्जिद के ख़तीब हैं, और हाल ही में ये अफ़गानिस्तान गए, काबुल से वापस आए तोरख़म के रास्ते। अब तोरख़म पे इनके साथ क्या हुआ? उमूमन तो ये माशाल्लाह चूँकि इतने जाने पहचाने मारूफ़ शख्सियत हैं, ये प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। इस मतलब प्रोटोकॉल पहुँचने में कोई गलतफ़हमी हो गई, तो बड़ा अच्छा हुआ हमारे लिए, अफ़गान अवाम के लिए, कि इनको वहाँ से पैदल आम शहरी के तौर पे तोरख़म गेट क्रॉस करना पड़ा। तो बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आप ये हिम्मत भी कर रहे हैं कि असल हालात आप बयान करें। तो ये बताइए कि जब आप तोरख़म पहुँचे तो वहाँ से गेट क्रॉस करने तक आप पे क्या गुज़री, और आपने देखा क्या, आम अफ़गानों के साथ भी क्या सलूक हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ गुल साहब आपका शुक्रिया, आपके चैनल का। बिल्कुल जी, यकीनन मेरा भी इस तरह का तजर्बा पहले था। यहाँ से तो मैं गया, यकीनन मैं उसमें पाक आर्मी का तो शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बड़े कोऑपरेटिव थे। वापसी में मैं आया तो ये जो पहली होती है एंट्री, वो जो वहाँ पे पता नहीं कि ये कौन सी विंग है, इसको क्या कहते हैं, वो वहाँ पे जो उनकी इंतज़ामिया थी, जो आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो मेरे साथ वफ़द गया हुआ था। उसमें एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन थे जो तकरीबन 80 साल से ज़्यादा की उम्र रखते हैं। तो वहाँ पे जो पुलिस वग़ैरह थी, उन्होंने हमें रिसीव भी किया और उन्हें पता था कि हम पाकिस्तानी भी हैं। हम गेट की तरफ गए, इतने में कुछ लोग आ गए डंडा बरदार कि जी आप जुर्रत कैसे हुई, आप ऐसे गए। वो पुलिस को भी उन्होंने बड़ा डांटा और जी वापस आ जाए। तो मैंने उनको अपना तारुफ़ कराया कि भाई जो अंदर कोई शर्जील साहब हैं, आप उनसे कहें कि मौलाना साहब आए हुए हैं और ये हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, और ये जो रास्ता है, वो जो ट्रैक सा बनाया हुआ है, वो जंगला सा। तो मैंने कहा अल्लाह न करे वो घुटन से ही ना मर जाएं। तो बहरहाल जी उन्होंने हमारी एक न सुनी, और फिर हम उसी रास्ते से जब आए तो मैंने जो मेरे मुशाहदात थे, मैं यकीनी तौर ये कहता हूँ कि वो बड़े अफसोसनाक थे और किसी भी सूरत वो जस्टिफाई नहीं हो सकते कि डंडों से पीटा भी जा रहा है लोगों को, और हमारे सामने ये सब कुछ हुआ। और जो एक बिहेवियर है वहाँ पे, जो जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत से अवामिल में से एक ये भी है कि वो यकीनन आते भी हैं तो ज़ाहिर बात है एक नफ़रत सी दिल में बैठती है। कोई व्हील चेयर में है, कोई बेचारा किसी के पास बच्चे हैं, तो उस बात पे मुझे बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ कि अगर मैं एक पाकिस्तानी इस तरह घुटन महसूस करता हूँ, तो वहाँ के जो लोग आ रहे हैं, जो यकीनन पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन वहाँ भी ये है कि अब आप देखें ज़िंदगी का पहिया नहीं चल रहा, माशी निज़ाम बिल्कुल फ़ेल समझें। तो ऐसे में उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन है नहीं कि वो हस्पताल आते हैं तो यहाँ आते हैं, काबुल में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में जब फिर वो यहाँ से गुज़रते हैं तो ये जो उनके साथ रवैया होता है, और फिर जब वापसी भी आप जाएं तो वो भी इस तरह की टेंशन।
تو یقیناً دل میں میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنے لوگوں سے وہاں گفتگو کی تو بس ان کی کمپلینٹ یہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے خدا را پاکستان کی انتظامیہ کو، حکومت کو، جو ادارے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بڑوں سے ضرور اس بات کی شکایت کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں. آپ نے جو دیکھا افغانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، جو ڈنڈے ان پہ برسائے جا رہے تھے، وہاں حکام سے آپ کی بات ہوئی؟ آپ کوئی میجر صاحب کی بھی بات کر رہے تھے کہ آخر کیوں اس طرح یہ ایکسٹریم اقدام اٹھانے پہ وہ مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سچی بات ہے، کچھ تو باتیں ایسی ہیں جو کسی ایک کوئی ساورن ملک ہو یا آپ کسی دوسرے ملک کے بارڈر پہ جائیں تو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو ہو نہیں سکتی، نہ وہ الاؤ کرتے ہیں. لیکن ہمارا اور افغانستان کا مسئلہ تو بالکل ایک مختلف ہے. یعنی فیملیاں ادھر رہ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے لاکھوں لوگ ادھر رہتے ہیں، تو کسی کے ماں باپ ادھر ہیں، بچے ادھر ہیں، یا اس طرح کی ترتیب ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پھر جب پاکستان نے نو ڈاؤٹ کہ بہت کنٹریبیوٹ کیا افغانستان کے لیے اور اب بھی کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اور میکینزم بنایا جائے کہ جس میں یہ چیز نہ ہو. اس لیے یہ تو یقینی بات ہے کہ چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہاں کے علماء ہیں، چھوٹے بڑے سب اگر کوئی شکوہ شکایت کرتے ہیں تو اس بات کی وہ کرتے ہیں، اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. جی شکریہ. بہت ایک ایسی بات تھی جس سے ہر انسان کا دل دکھتا ہے، جو بھی اگر سامنے ان کے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، وہ لوگ جو پاکستان آ رہے ہیں یا پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اپنے ناظرین کو کم از کم میں یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ جو انٹرنیشنل کراسنگ پوائنٹ ہیں وہ طورخم ہے، چمن ہے، خرلاچی ہے، غلام خان ہے، انگور اڈا ہے ساؤتھ وزیرستان میں، اور نواں پاس ہے مومند ایجنسی میں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر بارڈرز پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ موجود ہیں، شاید ISI کے بھی ہوں، FC کے لوگ ہیں، کسٹمز موجود ہے، پھر صوبائی پولیس بھی ہے، چونکہ اب تو فاٹا نہیں رہا ہے. لیکن ان تمام ایجنسیوں کے اہلکاروں کی موجودگی میں کئی مرتبہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بلکہ چند صحافی ابھی افغانستان سے ہو کے آئے، انہوں نے بھی باقاعدہ پیدل چل کے بارڈر کراس کیا، اور گزشتہ چند دنوں کے دوران انہوں نے جو اپنے تاثرات لکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس سے کافی ہلچل پیدا ہوئی ہے. کیونکہ انہوں نے بھی مولانا صاحب کی طرح یہی کہا کہ جو اگر ہم پاکستانیوں کو پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے اس ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر وہ تصور کر سکتے ہیں کہ افغانوں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے. اور اسی لیے ان کی جو شکایت ہے کوئی بلا وجہ نہیں ہے. میں ایک اور معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، اس سے اتنی منفی سٹوری پاکستان کے بارے میں جنم لیتی ہے، اور وہ کس کے حق میں جاتی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ وہ پاکستان کے دشمنوں کو اس کا فائدہ ہے. یعنی ہمارے حکام کسی بھی ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنی منفیت کی خاطر، اپنی بے صبری کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، اور جیبیں بھی بھری جاتی ہیں وہاں پہ، اس کی وجہ سے جو کچھ افغانوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کا لامحالہ فائدہ ہمارے دشمن کو ہوتا ہے، جس کو پھر کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے حوالے سے جو منفی جذبات ابھارنے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح آبزرویشن ہے کہ آپ انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، یو آر پلینگ ان ٹو دیئر ہینڈس؟ سر میں بالکل یہ سمجھتا ہوں، اور عزت نفس ایسی چیز ہے کہ انسان اسی کے سکھ کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، مسافری بھی کرتا ہے، اور اگر وہ ادھر آتے بھی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ڈنڈے کھانے کے لیے تو نہیں آتے، کوئی مجبوری ہے جو ان کو کھینچ لاتی ہے. تو یقیناً جب کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کو اس کے والد ہیں، بچے ہیں، یعنی میں نے کچھ اس میں دیکھے کہ وہ FC کے ہیں کہ کس کے، وہ وردی تو میں نہیں جانتا کہ وہ کس کی ہے، لیکن باقاعدہ سر بڑے بڑے ڈنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ پیٹ رہے ہیں. اس میں بچے بھی تھے. ٹھیک ہے ان کی بھی غلطیاں ہیں کہ وہ باز نہیں آتے گزرتے ہیں، لیکن اب ایک ایسی حالت ہے کہ فاقے ہیں وہاں پہ، یعنی کوئی رزق کی کوئی درک نہیں ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ جی یہ بڑا فیکٹر ہے، اور نفرت انتہا زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ ویزا ہونے کے باوجود بھی وہ گھبراتے ہیں کہ بھئی گزرنے میں یہ ہمیں نہ ہو کہ جو عورتیں میرے ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ پشتون اور ٹرائب کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، کلچر ہے، کہ اس بیزتی سے ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی توہین ہوگی. میرا خیال ہے سر کہ ہمارے حکام کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے.
ورنہ یہ جتنی ہم امداد دیتے ہیں، جتنا تعاون کرتے ہیں، وہ تو آپ سمجھے ضائع جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ میں ختم بھی اسی بات پہ کرنا چاہ رہا تھا جو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر عزت نفس آپ کسی کی مجروح کر رہے ہیں، اس کو آپ جتنی مرضی امداد دے دیں، جتنا مرضی تعاون کر لیں، آپ کی عزت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے جو اعلیٰ ترین حکام ہیں، مقتدر حلقے ہیں، انہیں بالآخر اس ایشو پہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کا نام یوں ہی بدنام رہے گا، افغانستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یوں ہی خراب رہیں گے۔